أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسے اللہ قطعاً نہ بخشے گا جس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے. ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف لوگوں کو پکارتے ہیں، دراصل یہ صرف سرکش شیاطین کو پوجتے ہیں جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے اللہ سے کہا تھا کہ تیرے بندوں میں سے میں مقررہ شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا. وہ ان سے زبانی وعدے کرتا ہے اور سبز باغ دکھاتا ہے، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں، نیک بھلے کام کریں، ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو. حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقف ہے. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کا حمایت کرنے والا وہ مددگار اللہ کے پاس اس کی مدد کر سکے. جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا. با اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنا منہ اللہ کے احکام پر دھر دے اور وہ ہو بھی نیک کار.
ساتھ ہی ایک سوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکوں کے بارے یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقررہ حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی جو ہم نے رکوع میں سے چند آیات تلاوت کی اور اس کا ترجمہ مکمل پڑھا، اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا جیسے ہمارا عنوان ہے کہ شرک کے بارے میں کیا ہے اس آیت مبارکہ میں جو پہلی میں نے پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور ہمارا ٹاپک ہے ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو آج یہ خطرناک وعید والی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ پاک نے کس چیز سے ہمیں ڈرایا ہے، کتنی خطرناکی ہے اس چیز میں کہ شرک جو کرتا ہے تو وہ اللہ سے بہت بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس دوری کو مٹانے کے لیے، اس دوری کو، اس بدنصیبی سے بچنے کے لیے آج ہم جمع ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، کوششوں کو، ہم جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، ان تمام ہمارے بہتر اعمال کو اللہ قبول فرمائے، اور جو ہم میں سے ان باتوں کو نہیں جانتی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدق دل کے ساتھ اسے قبول کرنا نصیب فرمائے، کیونکہ شرک ایک ایسا بدترین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ میں ہر چیز کو معاف کروں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو میری بہنوں، شرک ایک بہت ہی خبیث گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم اسے کہا گیا، بڑا ظلم اسے کہا گیا۔ تو آج وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہوئی ہیں کہ ہمیں شرک نہیں کرنا ہے۔ شرک جو کرتا ہے، کل جیسے آپ نے جادو کے بیان سنا تھا، جادو کا بیان سنا تھا، تو اس میں کل آپ نے سنا ہوگا کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، اس پر عمل نہیں کرتا، تو ان پر اللہ تعالیٰ خود شیاطین کو مسلط کرتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو جھوٹے، خطا کار، خطائیں دن بھر میں ہماری زبان پر کیا کیا چیزیں جاری نہیں ہوتی، ایک ایک چیز کا اللہ نے حساب لکھ رکھا ہے، ہم آپ بھول جاتے ہیں۔ کوئی بیکار کلمات ہم اپنی زبان سے نکالتی ہیں تو میں اور آپ بھول جاتی ہیں اس چیز کو، اللہ نہیں بھولتا میری بہن، اللہ نہیں بھولتا، اللہ لکھ رکھتا ہے اسے، اور وہ گناہگار پر شیاطین کو اللہ خود مسلط کرتا ہے۔ تو ہم بچیں، شیاطین کے تسلط سے بچیں، شیاطین کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں۔ کل آپ نے سنا تھا جادو کا بیان، تو اس میں آپ نے تفصیل سے سنا تھا کہ جادو کیسے کیسے طریقوں سے کی جاتی ہے، اس کا علاج کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگ جادوؤں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بچنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی باتیں سیکھیں، سنیں، سمجھیں، تاکہ ہم شیاطین کے تسلط سے محفوظ رہیں۔ اور یہاں پر شرک میں شیطان کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے میری بہنوں، بہت بڑا حصہ۔ یعنی شیطان یہ دیکھتا ہے کہ بندہ شرک کیسے کر لے، اگر وہ شرک کرتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو کے بولتا ہے کہ اب وہ کامیاب ہو گیا، اب وہ کامیاب، اور وہ کوشش کرتا ہے، شیطان اس کو چھوڑتا نہیں وہاں تک، اس کو کوشش کرتا ہے کہ وہ مرتے دم تک شرک پر قائم رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ مرتے دم تک شرک پر قائم رہے گا تو پھر اس مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور جہنم میں ڈال دے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو یہی تو چاہتا ہے نا شیطان، یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ وہ انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے، اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے
تاکہ وہ مرتے دم تک شرک ہی کرے انسان۔ اب جو انسان اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، جو مسلمان، جو مومن اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے دین کی علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہے، شرک سے دور ہٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا، وہاں پر شیطان کی ہار ہوگی، اور انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارے ٹاپک کے حساب سے جو ہم نے یہ رکو تلاوت، تھوڑی سی چند آیات کی میں نے تلاوت کی، رکو نمبر 18 ہے یہ سورۃ النساء کا، تو انشاءاللہ اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں کہہ دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ کوئی چیز کو معاف نہیں کرے گا، اللہ نے اعلان کر دیا۔ اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو بھی کریں گے بخشی جائیں گی، جو بھی کریں گی بخشی جائیں گی، یہ نہیں سمجھیں۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اب آئیے دیکھیں شرک کیا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک تو ہم کیا سمجھیں گے؟ شرک یہی سمجھتے نا کہ کوئی بت کی پوجا کرتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں کہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے، یا پھر کوئی جا کر منتیں مانگتا ہے، اولیاء اللہ سے جا کر اپنی نیاز مندی ظاہر کرتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہی شرک ہے؟ نہیں میری بہنوں، آپ دیکھیں گے شرک کا جب آپ علم حاصل کرنے بیٹھیں گی تو شرک کے زمرے میں سبحان اللہ کئی چیزیں آ جاتی ہیں، کئی۔ کیسے؟ میں ابھی بتاؤں آپ۔ جی اب دیکھیے، انسان کوئی برا عمل کرتا ہے اور اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، جیسے جھوٹ ہے۔ جھوٹ کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ تو جب اللہ نے اس کو لعنتی فعل کہا، اس سے یعنی بیزارگی کا اظہار کیا، منافق کی علامت بتائی، اسے روکتا ہے اللہ تعالیٰ، جھوٹ سے سختی سے روکتا ہے۔ اب بندہ کیا کرتا؟ اس کے دل میں آتا کہ وہ جھوٹ بولے، دل بولتا اس کا جھوٹ بولنے کے لیے، اس کا دل یا دماغ اس کو کہتا ہے کہ تم یہ جھوٹ بولیں گے تو تم بچ جائیں گے، ورنہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات لے لیجئے، کوئی چیز آپ نے خریدی اور اس خریدی ہوئی چیز کو آپ چاہتی ہیں کہ میں بتاؤں کہ یہ بہت مہنگی ہے، جبکہ وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی، تو آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب یہ رہتی وہ 30,000 فار ایگزامپل، آپ کہتی ہیں نہیں یہ تو 40-50,000 میں نے لیا ہے۔ ہاں ہوگا اس کا اپروکسیمیٹلی 50,000 تک گیا اس کا، یعنی یہ سمجھتی ہیں کہ مطلب عزت بڑھ جائے گی، دل بولتا اندر سے کہ تھوڑا بڑھا کے بولو، مارکیٹ میں تو اسے اتنا ہی ملے گا نا، تم نے تو اپنی ہوشیاری سے خرید لیا کام کر کے، لیکن مارکیٹ میں تو اسے اتنا ہی ملے گا، بڑا چڑھا کے بولو اسے، دل بولتا۔ تو میں نے کیا کیا، دل کی سنی اور اسے جھوٹ کہہ دیا۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہوا میری بہنوں؟ اگر ہم ایسا کرتی ہیں تو معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی نفس کی سنی، اللہ کی نہیں سنی۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو نفس، جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اللہ کہتا ہے کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ مطلب یہ کہ خواہش نفس کو بھی الہ بنایا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہوا یہ۔ تو کہہ تو رہی ہم تھوڑی سی ہماری خواہش ہے، تھوڑی سی ہماری یہ آرزو ہے کہ اس کے فلاں کے دل میں میرے لیے عزت ہو جائے، فلاں سمجھے کہ ارے کیا لگژریس لائف یہ گزار رہی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کیسے شرک ہو رہا دیکھ رہے ہیں آپ پلٹا کے؟ یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، ایسے ہی کچھ نہیں ہوتا میری بہنوں، یاد رکھیے۔ بعض وقت ہم اپنی زبانوں سے یعنی ایسے الفاظ نکال لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان الفاظ کی وجہ سے ہم وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔
جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں اور بار بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں. شرک سے برات کا اعلان کریں بار بار. قل اللہ احد کا سورہ پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق کا سورہ، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الکافرون پڑھیں. سورۃ الکافرون میں شرک سے برات کا اعلان ہے، تو وہ شرک سے برات کا اعلان کریں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اعلان کریں گے شرک سے برات کا تو انشاءاللہ باذن اللہ اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی ایسے شرک سرزد ہوتے ہیں جو کہ پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہم سے، یعنی ہماری جہالت کا پردہ اس پر پڑ گیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے شرک کیا، انجانے میں کچھ شرک ہو گیا ہم سے، تو پھر سورۃ الکافرون پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس شرک سے ہم بری ہو جائیں گے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، اس شرک سے ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے. لیکن کب؟ جب ہم شعور کے ساتھ پڑھیں، اپنے اعمال پر نگاہ رکھیں. ایسے نہیں کہ لاپرواہی میں ہم شرک کرتے گئے اور موت کا وقت آ گیا، توبہ کا موقع نہیں ملا، اچانک موت آ گئی، تو پھر نعوذ باللہ. اللہ کا یہ ارشاد سن لیجئے، ان اللہ لا یغفر، اللہ ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا کہ ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شرک اللہ ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنا بھی چاہے وہ معاف کرے گا. تو دوسرے گناہوں کا یہ نہیں سمجھیں کہ کون سے بھی گناہ کر لیں گے اللہ معاف کرے گا، خالی شرک تو آئیڈل پوجا ہے وہ تو نہیں کریں گے، وہ تو ہم کرتے بھی نہیں لہٰذا ہماری معافی ہو گئی. نہیں، بلکہ شرک کیا ہوتا ہے میری بہنوں، اچھی طریقے سے یاد رکھیے، گول گول پھر آ کے وہی شرک پہ بات آتی ہے. اعمال کا ادھر ادھر سے دیکھیں گے آپ تو آخر میں جا کے کہاں رکتا ہے؟ وہ شرک پر رکتا ہے. تو تقریباً ایک مثال میں نے آپ کو دی جھوٹ کے ذریعے سے، کہ دیکھیے کیسا انسان اپنے خواہش نفس کی بات سنتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو میری بہنوں، ہم خواہش نفس کو بھی الہ بناتے ہیں تو وہ بھی شرک ہے، اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی پیروی نہیں کرتے تو وہ بھی شرک ہے. تو یہ شرک سے ہمیں بچنا لازم ہے، لازم. اور اپنی کئی بہنوں کو ہم کو بچانا ہے. ایک ٹارگٹ ہے میرا، آپ کا، ہم سب کا. کئی بہنوں کو ہمیں اس سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ شرک کیا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو میری بہنوں، ہمیں دور کی گمراہی میں نہیں جانا ہے، ہمیں ہدایت یافتہ ہونا ہے. تو انشاءاللہ ہم شرک سے بچیں گی اور اپنی دوسری بہنوں کو بھی بچائیں گی. کیونکہ شرک کیسا ہوتا ہے دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا. شرک کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ شرک کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں. ابھی عورتیں کون ہیں؟ عورتوں سے مراد وہ بت ہیں میری بہنوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی پوجا ہوتی تھی، بتوں کی. لات، عزا، منات، نائلہ، یہ پورے بتوں کے نام ہیں. بعض لوگ نام رکھتے ہیں نائلہ بھی، احتیاط کریں نہیں رکھیں کیونکہ بتوں کے نام ہیں یہ. لات، عزا، منات، نائلہ، یہ پورے بتوں کے نام ہیں. یہ دراصل کیا تھا، یہ بت وہ لوگ ان کو بولتے تھے کہ یہ فرشتوں کے تھے. فرشتوں کے یہ لوگ کیا کرتے تھے، کیا کرتے ہیں اسے، مجسمہ بناتے تھے. مجسمے، فرشتوں کے مجسمے بناتے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی فرشتے کو دیکھ لیتا تو اس کا اسکیچ بنا دیتا تھا. اسکیچ بنا کے کیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کے پھر کچھ امیجنیشنز کرتے تھے. کچھ دیکھتے تھے تو بناتے تھے، کچھ کیا کرتے تھے، امیجنیشن کرتے تھے. امیجنیشن کے ذریعے سے بت بنائے جاتے اور کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں بولتے تھے. نعوذ باللہ. کیا کہتے تھے فرشتوں کو؟ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں بولتے تھے. بول کے کیا کرتے تھے وہ لوگ، ان بتوں کی پوجا کرتے تھے. کیا بولے اللہ تعالیٰ، ان یدعون، وہ پکارتے تھے، من دونہ، اللہ کے علاوہ. کس کو پکارتے تھے؟ عورتوں کو. الا اناسا، کسی کو نہیں بلکہ عورتوں کو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، اور دراصل یہ صرف سرکش شیاطین کو پوجتے تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ
देवी देवताएं जिसको भी मान लिए, जिसको भी औरतें बोले, ये अल्लाह की बेटियां खुद ही बना लेते थे। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ने कोई बेटियां नहीं बनाई। अल्लाह ने फरिश्ते की जो मखलूक रखी है, वो फरिश्ते की मखलूक फरिश्ते ही हैं, वो बेटियां नहीं अल्लाह के, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन ये लोग कहते थे कि अल्लाह के बेटियां हैं। और क्या करते थे, उन लोगों के बुत बना के उनको बोलते थे कि तुम अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश करो। क्या दुआ करते थे उनसे, उनको पुकारते थे, यदऊना, दआ यदऊ, लफ्ज गौर से सुनिए। इस सूरह निसा के इन आयतों के अल्फाज को भी गौर करिए मेरी बहनों। आयत नंबर 117 पढ़ी जा रही है, इन यदऊना, दआ यदऊ दुआन, दुआ हम जो उर्दू में कहते हैं दुआ, यानी पुकारना। तो वो पुकारते थे, दुआ करते थे उन फरिश्तों से और कहते थे कि हमारी मुरादें आप वहां तक पहुंचा दीजिए, अल्लाह तक पहुंचा दीजिए। अब जिन्हें कहा जाता है कि नहीं, अल्लाह तो डायरेक्टली सुनता है, अल्लाह तुम्हारी सुनेगा, तो बोलते कि नहीं 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 नहीं, हम तवस्सुत रखेंगे, अल्लाह की बेटियों को बोलेंगे ये लोग जाकर अल्लाह तक पहुंचा देंगे। तो ठीक आज भी उसी तरह मेरी बहनों, आज भी उसी तरह अफसोस का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है। आज हम किन किन चीजों में पड़ी हुई हैं, अपनी बीमारियों को लेकर, अपने बच्चों की बीमारियों को लेकर, अपने फलां को लेकर, वो मसरूफियात, ये मसरूफियात, हमें ये करना है, हमें वो करना है। अरे मेरी बहन, अल्लाह आपको ताकत देगा, अल्लाह आपको कुव्वत देगा अगर आप करना चाहें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। कब, जब आप कुछ अल्लाह के दीन के लिए करना चाहेंगी। अल्लाह के दीन के लिए आज शदीद जरूरत है मेरी बहनों। आप देखेंगी कि हमारी वो बहनें जो, बास को तो मैंने देखा अखबारात में, उर्दू अखबारात में उनके पिक्चर्स आते हैं, बाज व्हाट्सएप पे वायरल होते हैं वीडियोस कि देखो फलां गांव में फलां औरतें, मुसलमान औरतें बुरखे पहने, मुसलमान मर्द दाढ़ी है चेहरे पर, टोपी लगी है, दाढ़ी है चेहरे पर, मुसलमान औरतें हैं, बुरखा पोश हैं और मंदिरों में जा रही हैं, देवी देवताओं की वो पूजा हो रही है, वहां पर शिरकत कर रही है, ये बोल करके नहीं वो देवी का श्राप आ जाएगा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इतने बड़े शिर्क से, जो कि एक इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाला शिर्क, हमें चाहिए कि हम उन गैर मुस्लिम मर्द को, गैर मुस्लिम औरतों को हम समझाएं जाकर कि ये शिर्क ना करें, ये शिर्क से बचें, क्योंकि उनका मजहब खुद भी उनको शिर्क से रोकता है। मुजस्सिमों की इबादत नहीं करने का उनके खुद बुक्स में लिखा हुआ है, उनके खुद मुकद्दस बुकों में, यानी जो हिंदुइज्म की जो मुकद्दस बुक्स हैं, जो हिंदुइज्म के मुकद्दस किताबें हैं, उन किताबों में ही लिखा है कि मुजस्सिमे की इबादत जायज नहीं है उनके पास। लेकिन वो गुमराह हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम जाकर उन्हें समझाएं, बजाय उसके कि हमारी ही बहनें, बुरखा पोश खवातीन, क्या आपने नहीं सुना? जितनी मेरी प्यारी बहनें मुझे सुन रही हैं, आप तमाम को मालूम है ये बात कि गांव में ये चीज होती है। ऐसे गांव जहां पर इनको इस्लाम की तालीम नहीं है, और ये क्या क्या करती है, आराम से, यानी बुर्खा पहन कर ही, यानी उसको पता है कि ये मैं मुसलमान हूं तो मुझे बुर्खा पहना, इतनी कुछ नॉलेज तो होती है उसे, और वो पहन कर चली जाती है। उसे नहीं पता कि ये बड़ा शिर्क कर रही है, ये पूजा में शिरकत करके बहुत बड़ा शिर्क कर रही है, उसे नहीं पता। तो मेरी बहनों, कितना काम है हमें, कितना काम है उनको रोकना है। फिर आप देखेंगे इस, यानी शहरों में भी देख लीजिए, गांव में भी देख लीजिए, हर तरफ है कि जाते हैं और ये अल्लाह की मज़ारों पर, औलिया अल्लाह की मज़ारों पर जाते हैं और उनसे दुआएं करते हैं, उनसे दुआएं करते हैं और कहते हैं कि ऐ साहब, हमें, हमारा मसला ये है, हमारा मसला फला है, अल्लाह तक हमारी बात को पहुंचा दीजिए। अल्लाह अकबर। किसने कहा, किसने कहा आपको कि लोग, ये लोग अल्लाह तक हमारी बात को पहुंचाएंगे? उनसे क्यों दुआएं मांगते हैं जाकर, उनसे क्यों दुआएं मांगते? अल्लाह कहता है कि यदऊना, ये दुआ करते हैं अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते हैं, किसी को नहीं पुकार रहे हैं, ये शैतान की पैरवी कर रहे हैं। वहीं यदऊना इल्ला शैतान मुरीदा, ये शैतान को पुकार रहे हैं, ये किसी और को नहीं पुकार रहे हैं।
یعنی بتوں کو کوئی پکار رہا ہے, کوئی فرشتوں کو پکار رہا ہے, کوئی دیگر ہستیوں کو پکار رہا ہے, کوئی اولیاء اللہ کو پکار رہا ہے, تو یہ کسی کو نہیں پکار رہا ہے. نہ اولیاء اللہ ان کی سنتے ہیں, نہ فرشتے ان کی سنتے ہیں, یا پھر انہوں نے جو بت بنایا پتھر کے وہ پتھر ہی ان کے سنتے. کوئی نہیں سنتا ان کی. کون سنتا ہے ان کی؟ شیطان. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو اور آرزویں دلاتا ہے, امیدیں دلاتا ہے کہ تم یہاں جاؤ تمہارا کام پورا ہو جائے گا. تو میری بہنوں آج دیکھیں گے آپ, ایک ایک عرس جو ہوتا ہے درگاہوں میں, ایک ایک عرس جو ہوتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں وہاں پر, مرد ہو یا عورت, اور آ کر وہاں پر پکارتے ہیں. ایک مرتبہ تو میں نے ایسی, ہم لوگ تفریحاً ایک جگہ گئے تھے, تو وہاں پر دیکھا کہ ایک درگاہ تھی. تو چھوٹے تھے ہم لوگ, جب اندر گئے وہ درگاہ کے, وہ کیا ہے دیکھیں گے, تو وہ کوئی نہیں تھا وہاں پر. ایسی مطلب کچھ سال میں عرس ہوتا تو وہ لوگ وہاں جمع ہوتے اس وقت. لیکن منتیں مانگنے والے بیچ بیچ میں آتے ہیں اور منتیں مانگ کر جاتے ہیں. ہم لوگ اندر گئے, اندر جا کے دیکھے وہاں پر ایک کیا کہتے ہیں کہ تار میں کچھ پیپرز بنے ہوئے تھے. تو ہم لوگ جا کے نکال کے دیکھے کہ آخر کیا پیپرز ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک بڑے تھے, وہ ڈانٹ رہے تھے کہ مطلب نہیں کرو, نہیں جاؤ اندر, وہاں پہ لوگ برا مانتے. مطلب نہیں, دیکھ تو لیں گے آخر کیا کر رہے ہیں. اب وہ جو چٹیاں لگی تھی نا وہاں پر, جو پیپر کے پرچے لگے تھے, چٹیاں لگی تھی نا, وہ پڑھ کر اتنی ہنسی آئی. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ من ذالک. جہالت کی انتہا. اپنے ہی لوگ, مسلمان لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, اسلام والے ہیں, لیٹر لکھ رہے ہیں, ان کو خبر کو لیٹر لکھ رہے ہیں. وہ خبر کے پاس لیٹرز رکھے ہیں, کیا پورا لیٹر جیسے لکھتے ہیں نا ویسے لیٹر ٹائپ لکھ رہے ہیں. صاحب میری شادی نہیں ہو رہی, لڑکی صحیح سے نہیں مل رہی مجھے کوئی اچھی میری پسند کی لڑکی دلانے میں میری مدد کریے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی جا کر وہاں لکھتا ہے, صاحب میرا ایگزام ہے, میں اچھے نمبرات سے پاس ہو جاؤں, آپ میری دعا کریے, اگر میں اچھے نمبرات سے پاس ہو گیا تو میں لا کر چڑھاؤں گا آپ کے پاس. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. یعنی دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ اللہ اکبر. یعنی ہنسی مذاق جا کر تو رونا آ گیا یہ دیکھ کر کہ امت مسلمہ کا یہ حال ہے. اگر توبہ نہیں کرا وہ بندہ, ایسی جہالت کی موت مر گئی وہ بندہ یا بندی, ایسی جہالت کی موت مر گئی, لیٹر لکھی تھی ایسی مر گئی جہالت کی موت, تو نعوذ باللہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم, اللہ کہتا ہے ادعونی, مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب تم بولو نا ہمارے بارے میں اللہ کو. یہی تو شرک ہے, یہی تو شرک ہے کہ جا کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا. تو میری بہنوں یہ شرک سے ہمیں کن کن کو بچانا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بچانا ہے. دن رات یہ کام کریں, سمجھائیں. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے. اللہ نے تو شیطان پر لعنت بھیج دی, لعنہ اللہ. اللہ کی لعنت ہو اس پر. اور جسے اللہ نے لعنت کی, وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ, کیا کہا اس نے اللہ سے کہا, خالہ کہا, اللہ تو یہ ان لوگوں کے لیے میرے پر لعنت بھیج رہا نا. اس نے چیلنج کیا, شیطان نے چیلنج کیا, لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ مقرر شدہ چیز کیا ہے میری بہنوں؟ یہ مقرر شدہ چیز ہے بحیرہ, سائبہ, جانوروں کی علامتیں ہوتی تھی. مشرکین کیا کرتے تھے, ان کو بتوں کے نام سے چھوڑ دیتے تھے اور ان کے کان وغیرہ کو چیڑ دیتے تھے, کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام پہ ہے. یعنی اپنی کمائی کا حصہ وہ کیا کرتے تھے, غیر اللہ کے لیے رکھ دیتے, کہتے تھے کہ یہ ان کے نام سے ہے, یہ ان کے نام سے ہے. تو یہ جو فلاں کے نام سے دیتے تھے, تو شیطان نے اس چیز کا چیلنج کیا. میری بہنوں غور سے سنیے, یاد رکھیے,
शैतान ने चैलेंज किया कि ए अल्लाह, मैं जरूर इनको बहकाऊंगा और इनके पास से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा। यानी ये किसी देवी देवता, किसी फरिश्ता या किसी औलिया अल्लाह के नाम पे नहीं छोड़ रहे हैं, ये शैतान के नाम पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि शैतान कह रहा है नसीबम मफरूदा लअत्तखिदन्ना, मैं जरूर लूंगा। यानी शैतान अपना हिस्सा लेता है। और ये क्या समझते हैं, हम वली अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं। कौन वली अल्लाह तुमको बोला कि उनके नाम पे दो? कौन वली अल्लाह तुमको बोला कि तुम उस वली के नजर नियाज को चढ़ाओ? कौन वली अल्लाह ने तुमसे कहा कि तुम उनके लिए अपने पैसों में से हिस्सा निकालो, अपनी क्या कहते हैं कि अजनास में से हिस्सा निकालो? किस वली अल्लाह ने कहा तुमसे? किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। सब ने कहा, जितने औलिया अल्लाह दुनिया में गुजरे सब ने यही कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो। उन्होंने उनकी तालीमात को तो छोड़ दिया, मनमानी करने लगे, कहने लगे कि हमने फलां क्या कहते हैं कि उनके नाम से हिस्सा निकालेंगे, उनके नाम से देंगे, तो उनके नाम पे फलां ज़बीहा करेंगे, तो फिर ये हमें अल्लाह के मुखरिब बनाएंगे। नऊज़ु बिल्लाह। ये धोखा है शैतान की तरफ से। शैतान ने तो वादा किया कि बहकाऊंगा, लेकिन जब हम कुरान पढ़ती हैं मेरी बहनों, हमें पता चल गया कि शैतान का बहकावा है, तो हम भी बचेंगे और अब हमारी बहनों को भी बचाएंगी। शैतान ने तो वादा किया, क्या कहा? वाला उदिल्लन्नहुम, और मैं जरूर उनको गुमराह करूंगा। क्या कहा? जरूर दल्ला युदिल्लु, गुमराह करना। वाला उदल वाला उजिल्लन्नहुम, वाला उजिल्लन्नहुम। हमारी बहनों ने पढ़ा ना, नून ताकीद के साथ जब आता है तो माने कैसे आते हैं इसके? जरूर। नून मुशद्ददा आ रहा ना लास्ट में, तो ये ताकीदन है, ये ताकीदन यानी ताकीद यानी उसने बात को जोर डालकर कहा शैतान ने कि मैं जरूर गुमराह करूंगा। अल्लाह कहता है कि शैतान ने ये कहा कि वो कहता है कि वो जरूर गुमराह करेगा, और ना सिर्फ गुमराह करेगा बल्कि वला उमन्नियन, और उन्हें उम्मीदें दिलाऊंगा, उम्मीदें दिलाऊंगा। देखिए, उम्मीद होती तो जाते ना ये लोग, उम्मीदें लेकर ही तो जाते हैं ना। दरगाहों पर जो जाते हैं या फिर जिस जगह भी बुतों की पूजा के लिए जाते हैं, फरिश्तों को पुकारते हैं, औलिया अल्लाह को पुकारते हैं, किसे भी पुकारते हैं, पैगंबरों को कोई पुकारता है, तो ये क्यों पुकारते हैं? क्योंकि ये उम्मीदें लगाते हैं उनसे। तो ये उम्मीदें कौन लगवाने लगाता है? शैतान। अल्लाह फरमाता है कि वो शैतान ने ये कहा कि मैं जरूर उनको बहकाऊंगा, जरूर उनको उम्मीदें दिलाऊंगा। वला आमुरन्नहुम, और तेरे बंदों में से क्या करूंगा? सिखाऊंगा, उन्हें हुक्म दूंगा। किस चीज का? कि जानवरों के कान चीरे। फला युबत्तिकुन्ना, और उन्हें किस चीज के लिए हुक्म दूंगा? कि आदानल अनआम, जानवरों के आदान यानी जानवरों के कान को वो चीरे। क्या करते थे ये लोग? निशान लगाते थे कि ये ऊंट, ये गाय, ये बकरी, ये फला फला देवी के लिए, फला के लिए, फला बुत के लिए है, फला उसके लिए। नऊज़ु बिल्लाह। और क्या, किस चीज के लिए शैतान उनको करता है? उनसे कहूंगा कि अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़े। फला युगय्यिरन्ना खल्क़ल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये भी बहुत बहुत समझने वाली बात है मेरी बहनों, और से सुने इस बात को। उस जमाने में सूरतों को बिगाड़ते थे कौन? मुशरिकीन। अल्लाह की तख्लीक को बदलना, यानी कान चीर देना, कान काट देना, नाक में सुराख कर देना, कान में सुराख कर देना, तख्लीक को बदल देना। यानी क्या करते थे? उनको दागदार बना देते थे और बोलते थे कि ये अब जो है वो क्या कहते हैं कि देवी देवताओं के नाम पे ही है। कोई क्या कहता कि हम अपने सर मुंडवा लेता और कहता कि ये देवी देवताओं के नाम पे है। अब एक तो ये हुआ शिर्क करना इस तरीके का, और शैतान के बहकावे में अपनी सूरतों को बदलने में अब खवातीन सुनिए गौर से, कौन सी चीजें आती हैं? अपने आईब्रोज के बाल निकालना, अपने आईब्रोज के बाल निकालना, ये शैतान का बहकावा है मेरी बहनों। अपने आंखों के ऊपर आजकल आ रहे हैं ना वो फितने,
آنکھ آپ کے کالے ہیں، اندر کا جو دیدہ ہوتا ہے وہ کالا ہے، کالا پسند نہیں ہے آپ کو، اب کیا کیا آپ نے، گرین لگا دیا. شیطان لگ رہی ہیں لڑکیاں نا، شیطان لگ رہی ہیں، خواتین بھی لگاتی ہیں، بس شیطان لگتی ہیں کیونکہ شیطان کی بہکاوے میں آئی نا، اس کی ساتھی ہو گئی نا تو ویسی لگتی ہیں. اللہ فرما رہا ہے فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی جائز نہیں ہے میری بہنوں، جائز نہیں ہے. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دینا جائز نہیں ہے. آپ کی آنکھ جیسی ہے ویسی رکھیے اسے. آرٹیفیشل پلکیں لگا رہی ہیں، پلکیں جتنی ہیں کافی ہیں، وہ گھنے گھنے آرٹیفیشل پلکیں لگا رہی ہیں. آرٹیفیشل کلرز کے کیا کہتے ہیں کہ دیدوں پہ لگا رہی ہے، نہیں عجیب نظر آتی، میں سمجھتی کہ اچھی دکھ رہی ہے، نعوذ باللہ، نہیں مذاق بنتا ہے. لوگ آپ کو دیکھنے میں کہیں گے تھوڑا، ارے کیا آپ اچھے دکھ رہے ہیں، ارے کیا زبردست، پہچانے نہیں جا رہے ہیں، پہچان تو شیطان کی پیروی کریں گے تو کیسے پہچانے جائیں گے؟ مومن ہیں ہمیشہ پہچانتے تھے نا اس کو، اچانک شیطان کی پیروی کرنے لگی تو کیسے پہچانے جائے گی؟ نہیں پہچانے جائے گی. ارے کتنے خوبصورت دکھ رہے ہیں، کتنے خوبصورت دکھ رہے ہیں، بات چڑھانے کو آپ کو کہتی ہے، لیکن نہیں، یاد رکھیے پیچھے مذاق اڑاتی ہے وہ آپ کا، یہ شیطانی لگ رہی ہے، کیسی لگ رہی ہے. نہیں میری بہنوں، اللہ کی تخلیق میں تغیر نہیں کریں. آئیبروز کے بال اکھاڑنا، اپنے چہرے کے بال اکھاڑنا، اور اپنی پتلیوں پر آنکھوں میں کلرز کے لائسنس کیا کہتے ہیں اسے، پتہ نہیں کیا کہتے، تو وہ لگا لینا جائز نہیں ہے. یہ اس طریقے کی حرکتیں جو آپ کے اندر تغیر کو پیدا کرتی ہیں، تبدیل کر دیتی ہیں، آپ کو چینج کر دیتی ہیں. کیا ضرورت ہے گرین آئس لگا لے رہی ہیں، کوئی بلو لگا لے رہا ہے، کوئی گرے لگا لے رہا ہے، اور سمجھ رہی کہ نہیں مطلب نہیں جائز ہے، کیا ہوتا تھوڑی دیر کے لیے، آرٹیفیشل سب کو ہی معلوم ہے آرٹیفیشل ہے. آپ کیوں تغیر کیوں کر رہی ہیں؟ صاف الفاظ ہیں یہاں پر، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں تغیر کر دینا، تبدیلی کر دینا جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیے اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنا، تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا ہم ایسی حرکتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اب جو شیطان کی بات سنا، اس کی جیسی حرکتیں کرا، اس نے جیسے سمجھایا نا کہ تم دیوی دیوتاؤں کے نام پہ یا فلاں 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 کسی کے بھی نام پہ جانوروں کو چھوڑو، کان چیرو ان کے، یا پھر چہروں میں اپنے تبدیلی کر لو، اللہ کی تخلیق میں کچھ بھی تبدیلی کر لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تبدیلیاں، یہ تغیرات جس نے بھی کی، جو بھی شیطان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو دوست بناؤ، شیطان کو نہیں بناؤ، اللہ کو دوست بناؤ. جو اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بنا لیتا ہے، خاص کر شیطان کو دوست بنا لیتا ہے، فقد خسر خسرانا مبینا، کھلا نقصان ہو گیا اس کا. کیسا نقصان ہوا؟ کھلم کھلا اس نے اپنا نقصان کر لیا، صریح نقصان میں ڈوب جائے گا وہ. کیونکہ شیطان کیا کرتا؟ یعیدہم، تم سے وعدے کرتا، ویمنیہم، اور کیا کرتا تم سے؟ امیدیں دلاتا تم کو، سبز باغ دکھاتا، بولتے نہیں گرین گارڈن دکھاتا، یہ کر لیں گے تو ایسا ہوگا، یہ کر لیں گے تو ایسا ہوگا، بہت اچھا رہتا، ایسا کر لو، فلاں کر لو، بہت اچھی لگو گی، بال میں بال ملا کر گھنے بتا لو، بہت اچھا لگے گا. ہاں جوڑا جب بن رہی ہے تو چھوٹا لگ رہا نا، اس کے اوپر بڑا سا ایک آ رہے ہیں نا وہ آج کل ربر بینڈس وغیرہ ایسے بڑے بڑے آ رہے ہیں، وہ لگا لیتی ہے، اس سے کیا نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ بال ہے. کس کو دھوکہ دے رہی ہیں؟ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہی ہیں؟ تو نعوذ باللہ اس قسم کے حرکات کرنے پر وہ تمہیں صرف تم سے وعدے کرتا ہے اور تم کو امید دلاتا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، تمہارا نام ہوگا، تمہاری واہ واہ ہوگی، تم مخرب بن جاؤ گے ان کے، اگر جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑو گے.
اس طریقے کی وہ امیدیں دلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. کیا بات ہے؟ شیطان کے جو وعدے ہیں وہ سراسر فریب کاری، دھوکا ہے، دھوکا. یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. غرور دھوکے کو کہتے ہیں. شیطان کا جو وعدے ہیں وہ کیا ہے؟ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے. یعنی جو شیطان کے وعدوں میں، جھوٹے وعدوں میں پھنسے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کو. اللہ شیطانوں کے سمیت وہ انسانوں کو بھی ڈال دے گا جو شیطان کی بات سنتے تھے. اور ولا یجدون، وہ نہیں پائیں گے انہا اس سے محیصا، کوئی چھٹکارے کی جگہ. جہنم سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. ہاں، اب جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، بھلے کام کریں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے ہمیشہ نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے. اللہ جو وعدہ کرتا ہے آپ سے کہ آپ نیک عمل کریں گی، ہم نیک اعمال کریں گی، اللہ کی بات سنیں گی، اللہ کی فرما برداری کریں گی، ہر آن اللہ کے حکم کو لازم اپنے اوپر عائد کریں گی، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اور اللہ تعالی ہم کو جنت دے گا جو اللہ نے وعدہ کیا. تم 1 منٹ بھی اللہ کی عبادت کرو گے، 2 منٹ بھی اللہ کے، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ ہم یہ بیٹھے ہیں اللہ کا کلام سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری عبادت ہے میری بہنوں. جو جتنا کانسنٹریشن سے سنتی ہے، جو دوسروں کو ابھارتی ہے سننے کے لیے، سب کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم کو نیک اعمال، تمہارا یہ وقت نیک اعمال کرنے میں لکھا جائے گا اور اس کے بدلے اللہ جنت دے گا. ہم جب عمل کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ جہالت سے بچتے ہیں، دوسروں کو بچاتے ہیں. یہ جہالت جو، یہ غلط وعدے جو شیطان کرتا ہے انسانوں سے، اور یہ غلط امیدیں جو شیطان دلاتا ہے لوگوں کو، اس سے ہم بھی خود بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. بچائیں گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ایسے ایمان والوں کو، ایسے ایمان لانے والوں سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ضرور کیا کرے گا؟ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے؟ بے شک اللہ کا وعدہ جو ہوتا ہے میری بہنوں وہ سچا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. لہٰذا ہم اللہ کی بات پر یقین کریں، ایمان لائیں اللہ کی بات پر. اللہ فرماتا ہے لیسا بامانیکم، لیسا بامانیکم، حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے، حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے، نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر موقف ہے. یعنی صرف ہم امیدیں لگانے سے، اہل کتاب بھی ایسے تھے نا، امیدیں لگاتے تھے، بولتے تھے کہ نہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہم پر رحم کر دے گا، ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، چہیتے بندے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہاری امیدیں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. تمہاری آرزو، حقیقت حال تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے نا. اہل کتاب کی، اہل کتاب بھی خالی آرزو کرے تھے نا، عمل نہیں کرے تھے. یہ آرزو امیدیں کرنے پر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑ دے گا، جنت نہیں دے گا. ارے بہت امید میں بیٹھا نا بندہ، جانے دو، دے دیں گے بول کے دے دیتے. کہ اللہ تعالیٰ جنت نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری آرزو اور امیدوں پر جنت موقف نہیں ہے. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو بھی نہیں پائے گا وہ جو اللہ کے سامنے اس کا مدد کر سکے، نہیں پائے گا. ولا یجد لہو، نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولین ولا نصیرا، نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. یعنی جو برا کام کرے گا نا تو اس کے لیے کوئی دوست، کوئی مددگار اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم برے اعمال سے دور رہیں میری بہنوں، دور، تاکہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ہم محفوظ ہو سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے جو برا کرے گا، ومن یعمل، جو بھی عمل کرے گا نا برا عمل، ومن یعمل سوءا، جو برا عمل کرے گا،
یجزا بھی، اللہ اس کو اس کی سزا دے گا، اور ولا یجد لہ، اور نہیں پائے گا وہ اس کے لیے کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست نہ مددگار۔ ہاں جو ایمان والا ہے، وَمَن یعمل من الصالحات، جو صالح اعمال کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، صالح اعمال کرنے والے ہیں، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ان میں سے بنا دے یا رب۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آمین یا رب العالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یعمل من الصالحات، جو نیک اعمال کریں گے، من ذکر او انثی، یا پھر وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، تو فاولئک یدخلون الجنہ، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، ولا یظلمون نقیرا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی اس کا حق نہیں مارا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا پیارا بیان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، چاہے تم مرد ہو یا عورت ہو، تم مومن ہو، ایمان والی ہو، ایمان والے ہو، ایمان والی ہو، اور تم نیک عمل کر رہی ہو، تو تم کو اس کا ضرور بضرور اجر دیا جائے گا۔ کھجور کے گٹلی کا جو چھلکا ہوتا نا، اتنا بھی کھجور کے گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَ لِلَّهِ، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے، اس سے اچھا کون ہے جو اپنا منہ اللہ کے احکام پر دھر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم تمام بہنوں کو توفیق دے یا رب کہ ہم اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دیں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیں، اللہ کے احکام کی طرف جھک جائیں ہم۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو اپنے دین کو، اپنے طریقے کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جھکا دیتا ہے۔ میرا طریقہ نہیں ہو، اللہ کے حکم کے مطابق میرا طریقہ، میرا دین کون سا ہو؟ وہی دین جو دین ابراہیمی تھا۔ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ تو میری بہنوں، جو جتنا زیادہ جھکے گی اللہ کے لیے، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرے گی، اس کے احکامات کی طرف جھک جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ومن احسن، کون ہے اس سے اچھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہم تمام کو ان اچھوں میں شامل کر دے یا رب، یہ اچھوں میں ہم کو شامل کر دے یا رب، جس کو اللہ تعالیٰ خود تعریف کر کے کہتا ہے کہ کون ہے اس سے اچھا جو اپنا منہ اللہ کے احکام پر دھر دے، یعنی وہ دھر دے اپنے اللہ کے احکام کی طرف، اپنے آپ کو مولڈ کر دے، پلٹا دے، اور وہ ہو بھی نیکوکار، بتبع، اور اتباع کرو، بول رہے ملت ابراہیم حنیفن، ابراہیم تھے نا ایک سو ہو کر عبادت کرنے والے، تو تم بھی ویسے ہی ایک سو ہو جاؤ، بول رہے اللہ تعالیٰ، اور پکڑ لو ابراہیم کو، اور بنا دیا تھا اللہ نے، واتخذ اللہ نے بنا لیا تھا ابراہیم کو خلیلاً، دوست، اور وہ کیسا دوست ہے؟ للہ، وہ اللہ جی کے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کے آسمان اور زمین میں سب اسی کا ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ کیسا ہے؟ زمین و آسمان سب کچھ اسی کا ہے، اور سب کو اللہ محیطاً گھیرا لیے ہوئے ہے سب کو، اتنا بڑا اللہ وہ کہتا ہے میری بہنوں، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا دوست بنا لو، شیطان کے بہکاوے سے بچ جاؤ، شیطان کے امیدوں سے پلٹ جاؤ، شیطان کی طرف مت پلٹو، ایک اللہ کی طرف آؤ، جو اللہ تم کو مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسے آگ میں سے اللہ نے ان کو نکال دیا، اسماعیل کی گردن پر چھری چلی، کیسے اللہ نے بچا لیا، سبحان اللہ۔ سلام علی اسماعیل، سلام علی ابراہیم، اللہ نے سلام بھیجا آسمانوں سے اسماعیل علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہ وہ شخصیتیں تھی میری بہنوں، اللہ ان کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ تم ابراہیم کو جیسے میں نے اپنا دوست بنا لیا تھا، تم دین ابراہیمی پر جم جاؤ اور اپنا چہرہ جھکا دو اللہ کے لیے، شرک سے بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔